کسی نے اپنے اسٹیٹس پہ یوں لگایا ہوا تھا کہ لڑکوں کے بھی مزے ہیں، جہنم میں جائیں تو ایکٹریسز ملیں گی اور جنت میں جائیں تو حوریں، کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایسے لوگوں کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں ایک طریقے سے جہنم کے عذاب کا مذاق اڑانا، اور جو اللہ تعالیٰ کا جہنم کے تذکرے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہنم کے تذکرے سے مقصود تھا کہ دلوں میں خوف پیدا ہو اور انسان اطاعت کی طرف آئے، نافرمانی سے بچے، شیطان کے مقابلے کی طرف آئے، نفس سے مقابلے کی طرف آئے، گویا کہ اس مقصود کو کل کرنا ہے۔ ایک ایسا مذاقیہ ماحول بنا دو، ایک ایسی چیز بنا دو کہ لوگ ہنسیں جہنم کے عذاب کو سن کر، تو جو ایسے ناپاک ارادے کے ساتھ یا نادانستہ طور پہ اس ناپاک ارادے کی تکمیل میں کوششیں کرے گا، اس کے ایمان کا بہت زیادہ خدشہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کو کیسے کہہ دیا کس نے کہ ایکٹریسز ساری جہنم میں جائیں گی؟ ہو سکتا ہے کوئی اداکاری کرتی ہو عورت، ٹھیک ہے، اس کے بعض امور ناجائز ہو سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے، تو تم نے یہ ذہن کہاں سے بنا لیا؟ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جہنم میں جاتا ہے تو تمہیں کس نے کہا کہ وہاں تمہیں ایکٹریسز ملیں گی مزے حاصل کرنے کے لیے؟ وہ عذاب کا مقام ہے، یا وہاں پر تم گھومو گے گلیوں کے اندر کون سی ایکٹریس کہاں پر ہے اور تم جا کے اس سے ڈیٹ لے لو گے اور انجوائمنٹ کرو گے؟ یہ سب کیا ہے؟ جہالت ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ اس کے بڑے قصوروار ہمارے گھر کے بڑے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے۔ ہمارے گھر میں نہ جنت کی بات ہوگی، نہ دوزخ کی، نہ موت کی، نہ عذابات قبر کی، نہ میدان محشر کے حساب و کتاب کی، نہ اللہ کے غضب کی اور فکر کی، کوئی بات ہوتی ہماری؟ پورا سال پچھلا دیکھ لیں، گھر میں ہمارے گفتگو کے موضوعات کیا تھے؟ ہمارے گھروں میں دینی پروگرام نہیں چلتے کہ چلو بچے بیٹھ کر دیکھ لیں۔ جب ہم بچوں کو دین سے اتنا اجنبی اپنے گھر میں بناتے ہیں تو یہی اجنبیت پھر اسکول، کالج، یونیورسٹی میں قائم رہتی ہے۔ اسی اجنبیت کے شکار لوگوں سے وہ دوستی کرنا پسند کرتے ہیں اور محلے میں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر یہ اس قسم کی خرافات ہوتی ہیں، اور خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ایک یہ کرے گا، دوسرا بھی کرے گا، تیسرا بھی کرے گا، چوتھا بھی کرے گا، اور جو ہو رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ وہ سب جانتے ہیں۔ تو اس لیے خدارا اگر کوئی ایسا بچہ ہمیں سن رہا ہے، ایسی کوئی چیز آپ ہرگز نہ ڈالیں جس میں اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے ہوں، میدان محشر کا، منکر نکیر کا، ملک الموت علیہ السلام کا، جنت کے اوپر جوک بنا لیا، جہنم کے عذابات پر بنا لیا، ہرگز نہ کریں۔ آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہمارے بنیادی اعتقادات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ ان کے تذکروں میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ آپ میری یوٹیوب پہ چلے جائیں، کیو ٹی وی پہ ریکارڈ کروائی تھی میں نے تدبر قرآن، میری تفسیر موجود ہے، اس کو ایپیسوڈ 1 سے سننا شروع کریں۔ جہاں عذابات کی آیت آئیں گی ان کو غور سے سنیے گا، بہت میں نے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن خدارا ایسا نہ کیجیے۔ کھانے میں بال گر جائے تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، بال کوئی ناپاک چیز کوئی ہوتی ہے، پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر سے ٹوٹ بھی جائے سر سے تو بھی پھر بھی پاک ہوتا ہے۔ اگر یہ کھانے میں گر جائے تو یقیناً طبیعت کراہت محسوس کرتی ہے، لیکن اس کو پھینک نہیں سکتے آپ، بس بال نکالیں، اس کو علیحدہ کر دیں، کھانے کو نہیں پھینک سکتے کیونکہ یہ نعمت کو ضائع کرنا ہے۔ اور فرض کر لیں اگر آپ کا دل نہیں مان رہا بالکل، تو آپ کسی غریب کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو بتائے بغیر آپ دے دیں، اس کے لیے تو ایک نعمت ہے، کوئی حرج نہیں ہوگا، اور آپ گناہ گار بھی نہیں ہوں گے کہ جی خود نہیں کھا رہے اور دوسروں کو دے رہے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی طبیعت اس کو لائک نہیں کرتی ہے، وہ بھی تو ہم دے دیتے ہیں، جیسے گھر میں کھانا بنتا ہے اور بچ گیا کھانا اور ہماری طبیعت نہیں چاہ رہی تو ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کھانے کو ہم خود کھانا چاہتے ہوں اور کھا سکتے ہوں تبھی کسی کو دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں، تو آپ اس کو صدقہ کر دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور کوئی ہمیں سلام کر دے تو ہم روک کر جواب دیں یا کنٹینیو رکھیں؟ دیکھیں، یاد رکھیں، جب کوئی آدمی ذکر الہی میں مشغول ہو، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، یا مسجد میں نماز کے انتظار میں نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو سلام کرنا منع ہے اور خلاف سنت ہے۔ تو اگر کوئی آپ کو تلاوت کے دوران سلام کر رہا ہے تو خلاف سنت سلام کیا، سنت سلام کا جواب دینا واجب ہے، خلاف سنت کا کوئی ہے، آپ اپنے کنٹینیو رکھیں، اس کو جواب نہ دیں۔ جب کہیں وقف آئے نا بیچ میں تو آپ روک کر پھر اس کو جواب دے دیں، وقف آئے تو کہ بھئی میں تلاوت کر رہی تھی، پھر آپ دے دیں، اس کے بعد اپنی تلاوت کو جاری رکھیں اور ان کو مسئلہ بھی سمجھائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دکان خریدی تو کسی عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جملہ، یہ لفظ مجھے مناسب لگا، اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کرو۔ پارٹنرشپ کا مطلب تو ہوتا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کسی کی انویسٹمنٹ کو لے کر آپ کو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو انویسٹ کرے گا۔ آپ یہ کہیں کہ جب آپ خرچ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حصہ علیحدہ ضرور مقرر کر لیں۔ یہ ضرور کا مطلب کوئی فرض یا واجب نہیں ہو جائے گا، لیکن اچھا ہے، یہ مشورہ بہرحال ٹھیک تھا، لفظ مجھے تھوڑا سا مناسب نہیں لگا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی وہ پیسہ علیحدہ کر لیتا ہوں اور پھر وہ میں غریبوں کو دیتا رہتا ہوں، لیکن کیا کبھی ذاتی ضرورت کے لیے اس پیسے کو استعمال کر سکتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ بعد میں دوسرا رکھ دوں گا؟
تو جی بالکل آپ کر سکتے ہیں. یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جب تک وہ پیسہ آپ کی ملکیت سے نکل کر کسی اور فقیر کی ملکیت میں نہیں جاتا یا مسجد وغیرہ میں آپ نہیں دے دیتے یا خرچ نہیں کر دیتے، تب تک وہ آپ کا ہے. آپ پر یہ کوئی اس کو خرچ کرنا فرض یا واجب بھی نہیں ہے، یہ کوئی زکوٰۃ نہیں، یہ تو نفلی صدقہ ہے. اگر آپ نے رکھا ہوا ہے، نیت کی ہے میں اس کو اللہ کی راہ میں دوں گا، آپ نہ بھی دیں، خود خرچ کر لیں پورا، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بوقت ضرورت اس کیش کو یوز کر سکتے ہیں، پھر بعد میں اتنا ڈال دیں، اس میں کوئی گناہ وغیرہ کوئی حرج نہیں ہے. ایک انہوں نے کہا کہ میں کس کو دوں، بھائیوں کو دوں، غریبوں کو، رشتہ داروں کو دوں، محلے میں بانٹوں، راشن ڈلواؤں یا مسجد میں خرچ کروں، کیا کروں؟ دیکھیں یہ تمام جگہیں بہت اچھی ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سفید پوش کون ہے. سفید پوش، ویسے تو سفید پوش کا مطلب سفید کپڑے پہننے والا، لیکن ہمارے یہاں سفید پوش اسے کہتے ہیں کہ جو غریب ہے، تنگ دست ہے، اسے گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، لیکن خاندانی غیرت یا اس کی خودداری اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک رہی ہوتی ہے. ایسا آدمی مشقتیں، تکلیفیں اور ذہنی دباؤ اور صدمات برداشت کرتا رہتا ہے، لیکن کسی سے مانگتا نہیں ہے. ہمیں چاہیے ایسے لوگوں کو ذہنی دباؤ سے فارغ کریں. یہ پیشہ ور فقیروں کو جو آپ دیتے ہیں نا، کتنی اچھی نیت سے دیں، اپنے لیے آپ آخرت کا وبال جمع کر رہے ہیں، تو آپ آخرت میں بھگتیں گے کہ جو ہم تو اچھی نیت سے دے رہے ہیں. تو اچھی نیت سے گنے بھی دے دیں تاکہ موبائل چھینیں، اچھی نیت سے کسی کو جوا کھیلنے کے لیے پیسہ دے دیں معاذ اللہ، یہ بھی بالکل جوا، اور جیسے کسی کو کڈنیپ کر لیں، ایسے ہی یہ پیشہ ور فقیروں کا پیشہ ہے، ان کو دینا گناہ ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ سب سے پہلے قریبی رشتہ دار سفید پوش کو دیں. اس کے بعد پھر محلے کے اندر دیکھیں کوئی غریب ہیں، مسلمان ہیں، ان کو دے دیں. اس کے بعد پھر مسجد وغیرہ میں تو ضرورت ہے وہاں پر دے دیں. آپ راشن ڈلوا دیں کسی کا، بہت اچھی چیزیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں. اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں، اچھے عالم اور مفتی بنائیں آپ. ایک اچھا اسکالر، ایک اچھا عالم، ایک اچھی اصلاح کرنے والا لاکھوں لوگوں کو کرائم سے روکتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ہم جیسے لوگ جو ہے نا، یہ ہم اپنے ایجنسیز اور اپنے جو ادارے ہیں ہمارے، ہم ان کا کام بہت زیادہ آسان کرتے ہیں. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ہماری اسپیچز سن کر گناہ چھوڑ دیتے ہیں، کرائم چھوڑ دیتے ہیں، سائبر کرائم چھوڑ دیے بچوں نے، نیک بن گئے، پرہیزگار بن گئے. لیکن ہماری ورکنگ خیر نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ تو بھئی صرف تقریریں کر رہے ہیں. تقریریں کر کے ہم نے کتنے نوجوانوں کو نمازی بنا دیا، انہیں گناہوں سے بچا لیا. کتنی لڑکیوں کی عزتیں بچا لی ہم نے، جو بلیک میلنگ کے لیے تیار تھے، لیکن کسی طرح ہمیں پتہ چلا تو ان کو سمجھایا کہ بلیک میلنگ مت کرو، تمہاری بھی بہن ہے، تمہاری بھی بیٹی ہے، تمہاری بھی ماں ہے. کسی کی بیوی کو اس کے شوہر سے بدظن نہ کرو کہ تمہاری بھی بیوی ہے، کوئی تمہاری بیوی کے پیچھے لگ جائے تو. کتنے لوگ گناہ چھوڑتے ہیں. میں اگر تفصیل بیان کرنے پہ آ جاؤں میری 30 سالہ زندگی کے اندر، تو ایک کتاب جلدوں والی بن جائے. اسی طرح اور دیگر علماء کام کر رہے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے علماء جو کہ دوسروں کو عالم مفتی بنائیں، لوگوں کے مسائل بیان کریں. ہمارے پاس بعض لوگ یقین کریں، ابھی ایک بہن کے اس طرح کتنے میسج آتے ہیں، مجھ سے میں خودکشی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اتنی پریشان ہوں. ہم صرف 2 جملوں کے اندر اس کا ذہن ٹھیک کر دیتے ہیں، وہ 2 جملوں میں فریش ہو جاتی ہے، 2 جملوں میں اس کا حل بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس سعادت، اس خدمت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کریں، انہیں عالم بنائیں، مفتی بنائیں. اسٹوڈنٹس کو جو اچھا پڑھنے والے ہوں، میں نکموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نکمے بھی بہت ہیں ہمارے اداروں کے اندر جو صرف کھانے پینے کے لیے اور اس کے بعد دین پڑھ کے اس سے دنیا کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ایسوں کو نہیں، اچھی طرح دیکھیں ادارے میں کون اچھا پڑھتا ہے، ذہین بچہ ہو، اس کو سپورٹ کریں مالی لحاظ سے. وہ عالم مفتی بنے گا، ایک 1 مین آرمی ہوگا، وہ ایک آدمی لاکھوں پہ بھاری ہوگا اور آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا. دینی اداروں کی قسم پرسی کا عالم تو دیکھیں آپ. ہم سالانہ محافل رکھ رہے ہیں جی، فلاں اس میں کتنا خرچہ ہو رہا ہے جی، 5 لاکھ 10 لاکھ. اور آپ اپنے جو بچہ گھر میں بچے کو جو قاری صاحب پڑھانے کے لیے آتے ہیں، ٹیوشن پڑھانے کے لیے، کتنا دیتے ہیں جی؟ 500 روپے. امام صاحب کی تنخواہ دیکھ لیں آپ، اداروں کے جو ٹیچرز کی تنخواہ ہے وہ دیکھ لیں آپ. ان کو سپورٹ کریں. یاد رکھیں علماء سے، مفتیان کرام سے دین کی بقا ہے. اگر آپ مسجدوں کو دیتے رہیں پیسے، غریبوں کو کھلاتے رہیں، کھانا کھلا دیا، فلاں کھلا دیا، لیکن عالم نہیں بنیں گے، نہ کھانا کھانے سے کوئی جنت میں پہنچے گا، نہ مسجدیں تعمیر کرنے سے. کیونکہ مسجدوں میں جو آدمی آئیں گے انہیں دین سیکھنے کے لیے بھی علماء کی ضرورت ہوگی. ان کو بھی نماز ایک عالم دین کامل پرفیکٹ طریقے سے سمجھا سکتا ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اس میں بھی خرچ کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جمعے کی نماز سے پہلے سنا ہے، جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے اگر کوئی سورہ قدر 3 بار پڑھ لے تو اسے تمام نمازیوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اس کی فنی حیثیت ہے حدیث کی. دیکھیں ایسی کوئی حدیث میری نظر سے تو نہیں گزری. 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کو باعث ثواب تو کہا ہے، لیکن بعض اوقات ثواب جو ہوتے ہیں وہ مبالغہ آرائی کے ساتھ اور اپنے پاس سے بیان کر دیے جاتے ہیں. تو بہرحال میری نظر سے ایسی کوئی حدیث اس طرح کی نہیں گزری کہ نمازیوں کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. اب آپ پڑھنا چاہیں آپ کی مرضی ہے. کوشش کریں کہ وہ وظائف پڑھیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیثوں میں منقول ہیں. اس کے لیے میری کتاب قرب الہی لے لیں. اس میں بہت سارے وظائف ڈالے ہیں. میرے خیال میں دنیا کی کوئی پرابلم ایسی نہیں ہے جو ان وظائف سے حل ہوتی نظر نہ آئے.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ہیں۔ کوشش کریں قرآن و حدیث کے قریب آئیں۔ لوگ اپنے پاس سے بہت ساری چیزیں بنا کر آپ کو وظائف کی کتابوں کے انبار نظر آئیں گے، بازار میں جائیں، یہ خود ساختہ فضائل ہوتے ہیں۔ ایک چیز کوئی بھی لے لی آیت، اپنے ذہن میں سوچا یہ ڈینگی کے لیے استعمال ہو جائے گی، کہا جی ڈینگی کا علاج۔ بھئی تمہیں کیا پتا کہ ڈینگی کا علاج اس سے ہوتا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ آیت شفا ہے، ہو سکتا ہے کہ ڈینگی کا علاج اس سے ہو جائے، آپ اس کو استعمال کر لیں۔ یس، جیسے الحمد شریف ہے، شفا کے لیے استعمال ہوتی ہے، سورہ شفا بھی اس کو کہتے ہیں۔ چلیں آپ نے پانی پر دم کر کے پلایا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ڈینگی سے نجات دے دے گا، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یوں کہیں گے کہ میرے پاس ایک وظیفہ ہے جو ڈینگی کا علاج ہے، یہ آپ گویا کہ خود یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈینگی کا علاج کے لیے یہ صورت مخصوص کی گئی ہے، اور یہ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول بتا سکتے ہیں، آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں یہ مبالغہ آرائی اور یہ حد اعتدال سے ہٹ کر چلنے کی جو عادت ہے، اس نے لوگوں کو قرآن و حدیث سے دور کر دیا۔ اب جتنے وظائف آپ کو ملیں گے وہ خود ساختہ ہیں، تقریباً خود ساختہ ہوتے ہیں، اور اگر قرآن حدیث کی آیت بھی لکھی ہے تو اس کی فضیلت خود ساختہ ہوتی ہے، اپنے پاس سے بنائی ہوئی، اور ہم اس میں مشغول ہو کر نہ قرآن پڑھتے ہیں اور نہ حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ قرآن و حدیث کے قریب آئیے۔ امام صاحب کا جمعے کے 2 خطبوں کے بعد پھر کوئی حدیثیں وغیرہ بیان کرنا کیا حکم شرع رکھتا ہے؟ دیکھیں، اگر یہ عادت مستمرہ نہ ہو، یعنی ہر دفعہ ایسا نہیں کرتے ہیں، اور بہت طوالت نہ ہو، کبھی کبھار کوئی مختصر حدیث سنا دی تو اس کی گنجائش نکلے گی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے عرف یہ ہے کہ دوسرے خطبے کے بعد فوراً ہی نماز کا آغاز ہوتا ہے، تو اس میں پھر دیر ہوتی ہے تو لوگ بڑی بے چینی اور کوفت محسوس کرتے ہیں۔ میری اکثر یہ عادت ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ جب ہم صفیں قائم کروا لیتے ہیں، سیدھی کروا کے پھر میں بٹھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اقامت ہوتی ہے، پھر جب میں اپنے پڑھانا شروع کرنے سے پہلے میں ضرور کرتا ہوں کہ آپ اپنی صفیں سیدھی کر لیں، موبائل سائلنٹ پہ کر لیں، اور یہ حدیث میں اکثر سناتا ہوں کہ یہ 2 رکعت ہمیں نماز اس طرح ادا کرنی ہے کہ اس میں دنیا کو کوئی خیال نہ لائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ اس میں دنیا کا کوئی خیال نہ لایا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب اس چیلنج کو قبول کر لیتے ہیں، کم از کم جمعے کی 2 رکعتیں تو خیالات سے پاک و صاف ہوں، اور بتا دیتے ہیں کہ پھر آپ جنت کا، دوزخ کا، آخرت کا، مدینے کا، مکے کا تصور کریں، یہ دنیا کے تصورات نہیں ہیں، دنیا کا خیال آئے جھٹک دیں اس کو، تو ہو سکتا ہے یہ 2 رکعت آپ کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ میں ضرور کرتا ہوں، لیکن وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر، اور اسی لیے کوئی صحیح ضرورت کے تحت اگر کوئی عالم دین کر رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کو عادت نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ عرف سے ہٹ کر ہو جائے گا۔ کسی بھائی نے پوچھا کہ اگر غسل کرنے پر طبیعت کے خراب ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو کیا تیمم کر کے نماز ادا کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، کر تو سکتے ہیں، لیکن اس میں ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی کا استعمال آپ کو بیمار کر دے گا تو اس کے لیے 3 طریقوں میں سے کسی ایک سے آپ کے پاس دلیل اور ثبوت ہونا چاہیے۔ نمبر 1، کسی ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہو کہ آپ کی صحت ایسی ہے کہ آپ پانی استعمال کریں گے بیمار پڑ جائیں گے، ماہر ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ یا دوسرا، سابقہ زندگی کا تجربہ کہ اسی طرح کی کیفیت اور حالت میں آپ نے غسل کیا تھا اور آپ شدید بیمار ہو گئے تھے۔ یا موجودہ مشاہدہ کہ آپ باتھ روم میں چلے گئے، پانی استعمال کرنا شروع کیا، تھر تھری چاہ گئی، چھینکیں لگ گئیں، ایک دم بخار کسی کیفیات ہو گئیں۔ یہ 3 چیزوں میں سے ایک ہونا چاہیے، اور خالی اندیشہ یار کر لوں گا تو ایسا نہ ہو کہ بخار ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ جائے، یہ اندیشہ یہ شرعی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا ان 3 میں سے کسی ایک ذریعے سے ثبوت ہو جائے تو بالکل آپ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، اور بعد میں غسل کر لیں آپ، یہ نماز لوٹانی نہیں پڑے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، صرف خدشات ہیں یا نفس کی چلاکیاں ہیں، یہ بڑے بڑے کام کروا لیتا ہے جب اپنی منوانے پر آئے۔ اگر دوست آ جائے نا تو اسی وقت ہم باہر ہوٹلز کے اوپر کھانا بھی کھا لیں گے شدید ٹھنڈ میں بیٹھ کر، لیکن جب نہانے کی باری آئے گی تو نفس کہے گا نہیں تم بیمار پڑ جاؤ گے، ہم اس کے خدشے کو قبول کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس صورت میں پھر آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی اور آپ گناہگار ہوں گے۔ فرض نماز ختم ہوتی ہے تو بعض لوگ جلدی اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور بعض دعا میں شریک رہتے ہیں، صحیح طرز عمل کیا ہے؟ دیکھیں، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ صحیح طرز عمل کو اسی کو قرار دینا چاہیے کہ جو دعا میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز ختم کر لیتا ہے تو جب تک وہ باتوں میں مشغول نہ ہو جائے یا اٹھ نہ جائے اور دیگر چیزوں میں مشغول نہ ہو جائے یا وضو نہ توڑ دے تو ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور سرکار نے فرمایا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، جب تک کہ سرکار نے فرمایا وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہ بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ دعا میں شریک ہوتے ہیں 5-7 منٹ تک آپ کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہیں گے، اور ملائکہ کا لفظ آیا ہے، ایک فرشتے کا ملک کا لفظ نہیں آیا، ملائکہ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہاں جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، اب یہاں کتنے فرشتے دعائیں بخشش و مغفرت کر رہے ہیں،
اور یہ دعائے بخشش و مغفرت کرنے کے لیے فرشتوں کا تقرر کیوں ہوا؟ وہ اپنی مرضی سے کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ فرما رہا ہے، یہ گویا کہ ڈیوٹی دے دی ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرو، تو یوں یعنی یہ تو سمجھ سے بعید لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے مغفرت کی دعا کرو لیکن قبول نہیں کروں گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی برکت سے یہ قبول بھی ہو جائے گی، اللہ کے کرم سے قبول ہوگی اور ہماری بخشش و مغفرت ہوگی۔ لہذا جو جیسی نماز ختم ہوئی، ٹوپی لی، یہ پھینکی اور مسجد سے باہر نکل گئے۔ جا کے کرنا کیا ہے آپ نے باہر؟ اور اس پر یہ اگر کوئی دلیل دے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح فرض نماز کے بعد دعا نہیں کی، بھائی دعا نہیں کی، اگر فرض کر لیں آپ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، تو دعاؤں کی فضیلت تو ثابت ہے۔ دعا کو مخل عبادہ قرار دیا، عبادت کا مغز۔ عیدین کے اندر اجتماعی دعائیں سرکار سے ثابت ہیں، تو اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی فرض نماز کے بعد تو کیا منع کیا تھا کہ نہ کروں؟ یا کوئی ایسی دلیل دے دیں جس میں یہ ثابت ہو کہ سرکار چاہتے ہی یہ تھے کہ فرض نماز کے بعد دعا نہ ہو، یہ ثابت کر کے بتا دیں آپ، دونوں چیزیں بتائیں۔ نہیں ملے گی آپ کو تو فضیلت سے محروم نہ ہو۔ اگر کوئی نہیں کرتا آپ اس سے لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں، آپ کم از کم فضیلت سے محروم نہ ہو، آرام سے دعا میں شریک ہوا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ شاید پڑوسی ملک سے آیا تھا کہ کیا شادی شدہ عورتوں کے لیے گلے میں کالی موتی کا ہار اور پیر کی انگلیوں میں چاندی کے چھلے پہننا ضروری ہوتا ہے؟ تو نہیں، کوئی ضروری، ہماری شریعت کی طرف سے کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہاں جو بچیاں کنواری ہوں ان کے لیے علیحدہ ایک گیٹ اپ ہو، اور جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے ایسی علامات مقرر ہوں، تو وہاں آپ کے خاندانی معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ جب شریعت منع نہ کرے کسی چیز کو، نہ کسی چیز کی پابندی کا کہے، وہاں سختیاں کرنا، طنز کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ جو آپ نے کہا کہ پیروں میں چھلے پہنتی ہیں، فرض کر لیں وہاں عورتیں شادی شدہ، تو یہ غسل کیسے کرتی ہوں گی یہ بھی ان سے ذرا معلوم کر لیں، وضو کیسے کرتی ہوں گی، اور خاص طور پہ اگر مطلب ہاتھوں میں جیسے بہت چھلے ولے چڑھا لیتے ہیں اور تیمم کرنے کی ضرورت پڑے تو ان کو اتارنا واجب ہوتا ہے، کیسے کریں گی؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خیر تو آپ نے پاؤں کا لکھا، لیکن ہاتھوں کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ ضرور خیال کرنا چاہیے، لیکن کوئی شادی شدہ عورت کے لیے ان چیزوں کا استعمال لازم و ضروری نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ ایک 48 سالہ خاتون ہیں، ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے شوہر کی بہن کا بچہ وہ لینا چاہتی ہیں، اور انہوں نے سوچا کہ اپنے شوہر کے چچا کی بہو جو ایک الگ خاندان سے آئی ہیں اس کو دودھ پلوا دیں، تو کیا یہ بچہ ان عورت کے لیے محرم بن سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو میں پہلے بھی کلام کر چکا ہوں ان باتوں کے اوپر کہ جب بچے کے ماں باپ حیات ہیں تو یہ ہمارا کوئی شرعی تصور نہیں ہے کہ آپ کسی کے بچے کو لے کر مکمل طور پہ 24 گھنٹے اور پھر پوری زندگی اپنے پاس رکھ لیں، ماں باپ کو بالکل محروم کر دیں، یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ یتیم کی کفالت کا تصور ہے، وہ بھی اس وقت کہ جب عورت نے دوسری شادی کر لی، باپ مر گیا ہے، چلیں اس یتیم کو گھر میں رکھ لیں، کہ اب عورت رکھ نہیں سکتی، باپ فوت ہو گیا، رکھ لیجئے، یا پھر اگر ماں نے رکھا ہوا ہے تو اس یتیم کو آپ وہاں پہ جا کے پیسے دیتے رہیں، پھر گھر پہ رکھنا ضروری نہیں ہے، اسے ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کہاں سے آپ نے تصور نکالا کہ آپ کسی کا بچہ لے کر آپ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں، ماں باپ ترستے رہیں، تڑپتے رہیں اپنے بچے کے لیے، اور بچے کو پتہ بھی نہ ہو کہ میرے اصل ماں باپ کون ہیں؟ یہ تو قطع رحمی ہے، آپ نے بہت بڑا غلط کام کیا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم دیکھیں کہ اگر 2 کمسن غلام ہوں، 2 بھائی ہوں، چھوٹے غلام ہیں، شریعت کہتی ہے ان دونوں کو ایک ساتھ بیچو یا نہ بیچو، علیحدہ علیحدہ نہ بیچو کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کے دل ٹوٹیں گے کہ میرا بھائی کہاں چلا گیا اور مجھے کہاں بیچ دیا۔ اتنا جہاں خیال رکھیں رشتوں کا، وہاں پر آپ یہ کہیں کہ جی بچوں کو لے جائیں۔ میں نے یہیں پر ایک بات بیان کی تھی، ایک بہن کا درد میں نے اتنا محسوس کیا، مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے میرے بچے کو اپنے بھائی کو دے دیا اور وہ ادھر دوسری جگہ لے گئے۔ اب وہ اس بچے کو ملوانے کے لیے نہیں لاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مامتا جاگے اور میں بچے کو لینے کا کہوں، یا بچہ مجھے پہچان کر میری طرف آنے کی کوشش کرے، وہ ملواتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اس عورت کے شوہر کا آخرت میں بہت سخت انجام ہونے والا ہے۔ اور جو اس طرح کے بچوں کو لے جا کر پھر نہ ماں سے ملوا رہے ہیں نہ باپ سے ملوا رہے ہیں، آپ کو راحت ملے گی، آپ کو ثواب ملے گا، آپ اس پہ شرعی دلیل لے لیں۔ چلیں اگر کوئی عالم اور مفتی آپ کو اجازت دے دینا، ٹھیک ہے، پھر میں ان کی رائے کو چیلنج نہیں کروں گا، آپ کے لیے بھی شرعی دلیل ہو جائے گی جی ایک مفتی صاحب سے ہم نے پوچھ لیا، انہوں نے اجازت دی ہے، لیکن ان سے بھی کہیے گا شرعی دلائل کے ساتھ بتائیں۔ اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں بالکل آپ کو اجازت ہے، اگر نہیں ہے تو اپنی سوچ کے مطابق آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اس سے اجتناب کیجئے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں۔ دوسرا جو آپ نے پورا یہ لکھا ہے، اگر کسی اجنبی عورت سے دودھ پلا لیا تو آپ سے محرم کا رشتہ کیسے قائم ہوگا؟ جیسے وہ بچہ بالغ ہوا، یہ خاتون جو ہیں انہیں ان بچے سے پردہ کرنا واجب ہو جائے گا، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ ایسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں بچے کو، تو جو گھر کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ بیٹھ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بھائی سمجھتی ہیں، ماں بھی سامنے ہے، اور اگر لڑکی ہے تو شوہر اور بھائی وغیرہ جو لڑکے ہیں وہ
حالانکہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، وہ نامحرم ہے. جب تک کہ وہ 2.5 سال کی مدت کے اندر اندر اس عورت کے کسی محرم سے دودھ نہ پی لے، جیسے بہن کا دودھ پی لیا، والدہ دودھ پلا دیتی، چلے پھر یہ رشتے قائم ہوتے، لیکن اجنبی عورت سے تو نہیں ہوں گے. اور ہمارے گھروں میں یہ گناہ ہو رہے ہیں، سامنے گناہ ہو رہے ہیں. لڑکے لڑکیاں بیٹھ رہی ہیں آپس میں، جی ہمارے تو بھائی ہم نے بچپن میں لے لیا تھا. آپ کا بھائی نہیں بن جائے گا. ایسے تو ہم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، سب دینی بھائی ہیں، پھر شادیاں کیوں ہو جاتی ہیں ہماری آپس میں، بتائیے. اس لیے خدا را دین کو فوقیت دیجیے.